ممالک میں وہ اڈے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بھی انہوں نے ابھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا اور لوگ بنکر میں چلے گئے ہیں اسرائیل میں. تو ان کی کوشش ہوگی ٹرمپ کی اور اسرائیل کی کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، کیونکہ طویل جنگ اسرائیل افورڈ ہی نہیں کر سکتا، چھوٹا سا ملک ہے اور جیسے ماضی میں بھی نقصان پہنچایا تھا ایرانی نے. تو اس وقت ایران جو ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے پوری تیاری کی ہے. جو میری بات ہوئی ہے ہمارے ایرانی دوستوں سے، انہوں نے اپنا پورا چین آف کمانڈ بھی چینج کر لیا ہے، ان کے متبادل لیڈرشپ بھی تیار ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو اب اس کو کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے جوابی کاروائی. تو ایران کی طرف سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بھرپور جوابی کاروائی ہوگی، جو ان کے پاس میزائل، ڈرونز، جو ان کے اسلحہ ہے وہ پورا استعمال کریں گے، امریکن کے خلاف بھی اور اسرائیل کے خلاف. مشاہد حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشاہد صاحب آپ کی عالمی امور پر بہت گہری نظر ہوتی ہے، بتائیے گا ابھی پیدا ہوئی ہے اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں، کہاں تک یہ جا سکتی ہے؟ غیر قانونی بلا جواز جاریت کی ہے، مشترکہ جاریت امریکہ اور اسرائیل کے ایما پر ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک زائنزم کی طرف سے سیولائزیشنل جنگ، جیسے کہ جتنے بھی کوئی مسلمان ملک ہیں جو کھڑے ہیں، سیریا، سوڈان، صومالیہ، لیبیا آگے اس کا تیا پانچا کیا ہے، تو اب ایران کو بھی یہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ جنگ کا تعلق نیوکلیئر پروگرام سے نہیں ہے، اس کا تعلق رجیم چینج سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو کمزور بھی کرے اور تقسیم بھی کرے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کی ہے، کیونکہ یہ جنگ جیتنے والی جنگ نہیں ہے. ان کے ایرانی تیار ہیں ڈو اور ڈائی کے لیے، ان کو پتا ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، اس کا نیوکلیئر سے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ جو ان کے پاس ہے بھرپور طور پر وہ جواب دیں گے، اسرائیل کے خلاف بھی اور امریکہ کے خلاف بھی، جہاں بھی ان کو موقع ملا تو ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں ایران کی طرف سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سیریس بات ہے اور ہمارے لیے بڑے امپلیکیشنز ہے پاکستان کے لیے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو افغانستان کا فرنٹ ہے اس کو ڈیفیوز کریں اور گھر میں بھی اپنا جو پولرائزیشن ہے اس کو بھی کم کریں، کیونکہ اب انڈو اسرائیل ایکسس بھی بن گیا ہے اور یہ نیکسٹ نشانہ پھر اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل کامیاب ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ڈی فیکٹو اسرائیل کا بارڈر تافتان ہو جائے گا اور یہ ہمیں نیٹ کریکر کی طرح ٹریٹ کریں گے انڈو اسرائیل ایکسس، اور پھر ٹارگٹ کریں گے پاکستان کو، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو اور نیوکلیئر پروگرام کو. تو ہم ایران کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے جیسے ماضی میں کھڑے رہے، اور امریکہ کو بھی باور کرائیں کہ جناب یہ آپ نے حماقت کی ہے، یہ اس سے نقصان امریکہ کے اپنے مفادات کو ہوگا اور اس خطے کو بھی ہوگا اور سارا خطہ اس کو کھلا ہوا ہے. اور اسی لیے جتنے مسلم ممالک ہیں بشمول سعودی عربیہ، ترکی، مصر اور خلیجی ممالک، یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. ایران تو میرے خیال میں ہر آپشن استعمال کرے گا، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک حملہ ہے ایرانی انقلاب پر جو کھٹکتا رہا ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے 1979 سے 46 سالوں سے. تو اسٹریٹس آف ہارمز سے 40% جاتا ہے تیل، اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اور جتنے امریکن اڈے ہیں، 40,000 امریکن فوج ہے، 12 ممالک میں وہ اڈے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بھی انہوں نے ابھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا اور لوگ بنکر میں چلے گئے ہیں اسرائیل میں. تو ان کی کوشش ہوگی ٹرمپ کی اور اسرائیل کی کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، کیونکہ طویل جنگ اسرائیل افورڈ ہی نہیں کر سکتا، چھوٹا سا ملک ہے اور جیسے ماضی میں بھی نقصان پہنچایا تھا ایرانی نے. تو اس وقت ایران جو ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے پوری تیاری کی ہے. جو میری بات ہوئی ہے ہمارے ایرانی دوستوں سے، انہوں نے اپنا پورا چین آف کمانڈ بھی چینج کر لیا ہے، ان کے متبادل لیڈرشپ بھی تیار ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو اب اس کو کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے جوابی کاروائی. تو ایران کی طرف سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بھرپور جوابی کاروائی ہوگی، جو ان کے پاس میزائل، ڈرونز، جو ان کے اسلحہ ہے وہ پورا استعمال کریں گے، امریکن کے خلاف بھی اور اسرائیل کے خلاف. مشاہد حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشاہد صاحب آپ کی عالمی امور پر بہت گہری نظر ہوتی ہے، بتائیے گا ابھی پیدا ہوئی ہے اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں، کہاں تک یہ جا سکتی ہے؟ غیر قانونی بلا جواز جاریت کی ہے، مشترکہ جاریت امریکہ اور اسرائیل کے ایما پر ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک زائنزم کی طرف سے سیولائزیشنل جنگ، جیسے کہ جتنے بھی کوئی مسلمان ملک ہیں جو کھڑے ہیں، سیریا، سوڈان، صومالیہ، لیبیا آگے اس کا تیا پانچا کیا ہے، تو اب ایران کو بھی یہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ جنگ
का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर साफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं। और जितने अमेरिकन अड्डे हैं 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं, और इजराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, लोग बंकर में चले गए इजराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इजराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इजराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इजराइल के इमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इजराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितने भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया है, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है